آداب دوستوں، لگ یہ رہا ہے کہ شاید اب ہم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. شاید بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور اس کے بعد بے ہوشی کی حالت میں ہیں اور اب خواب دیکھ رہے ہیں کہ شاید دفتر میں موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا شاید ہو سکتا ہے کہ موت آ گئی ہو لیکن کچھ برزخ میں جانے کا سفر شاید ہے اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ دنیا میں گزرے ہوئے لمحوں کو جو ہے وہ دوبارہ وہ دماغ میں جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایک ریورس موڈ میں جا کے وہ چلنا شروع ہو گئے. یا شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے کہ اب اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو ہے دماغ، یا پھر کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ایسی خاص نوعیت کے انسان تھے جن کے دماغوں کے اندر جو ہے وہ زخم لگنے کے بعد، موت آنے کے بعد جو ہے وہ ان کے دماغوں کو مرنے میں، ان کے دماغوں کو مکمل ختم ہونے میں کچھ وقت لگ رہا ہو. بھارت اس وقت یہی بتا رہا ہے کہ تم سب مر گئے ہو اور تم سب برباد ہو گئے ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاید تم کسی وہم میں زندہ ہو. میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں. یہ پیچھے میرا دفتر ہے. میرے دفتر کے اندر اس وقت پاکستانی معیاری وقت کے مطابق صبح کے 4:30 بجے کام ہو رہا ہے. میرا دفتر کراچی کے بہت خاص علاقے میں موجود ہے. یہ وہی علاقہ ہے جس کے حوالے سے پچھلے 8 گھنٹوں سے بھارتی میڈیا کے 40 سے زیادہ چینلز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس علاقے کو تہس نہس کر دیا ہے، اور 1971 کے بعد انڈین نیوی نے اس علاقے پہ اتنی شدید اسٹرائک کی ہے کہ یہاں شاید اب کوئی بھی زندہ باقی نہیں ہے. دماغ معاف ہو گئے ہیں. میرا شکوہ یہ نہیں ہے کہ اتنے زیادہ الزامات اور اتنی زیادہ فیک نیوز کیوں آ رہی ہے. میں تو یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ یہ بڑے بڑے نام، انڈیا ٹی وی کا مالک، بہت چیمپئنز ملینز آف ویوز والے گور فاریہ صاحب، اور زی نیوز کے بہترین قسم کے اینکرز، ان کی پوری مینجمنٹ، ٹی این این بی، 40 سے زیادہ انڈین میڈیا جو ہے نیوز سے ریلیٹڈ، پنجابی چینلز، ان کے ساؤتھ انڈین چینلز، سب مل کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو فوج کے جو پیدل رستے ہیں وہ لاہوریوں کو کچلنے کے بعد جو ہے وہ لاہور پہ جو ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد جو ہے اب وہ جی ڈی روڈ پہ آگے موو ہو رہے ہیں. حد تو یہ ہو گئی ہے کہ 5 منٹ پہلے 4:15 بجے کے قریب میں نے خبر سنی کہ بلوچستان جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے، اور وہ صاحب جو ہیں وہ ہزاروں لائف ویوز والے افراد کو جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ کے پی کے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور سندھ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، پنجاب میں جو ہے وہ شدید گولہ باری ہو رہی ہے. اور صورتحال اتنی گھمبیر بنا دی ہے بھارتی میڈیا نے. میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 9 مئی کی صبح 4 بجے کے قریب، یہ بریکنگ ہم نے بھی دی ہے اور باقی پاکستانی چینلز نے بھی دی ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فون آتا ہے پاکستانی وزیر خارجہ کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ہے. اس حد تک جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ دنیا کو گمان ہو رہا ہے کہ نہ جانے اس وقت پاکستان میں کیا ہو گیا. لاہور، کراچی اور کون سے شہر، اسلام آباد کی جانب، اور سیالکوٹ تو انہوں نے پورا برباد کر دیا. یہ صورتحال ہے کہ اس وقت اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ میں صرف اس وقت ان تمام 40-42 بھارتی چینلز، ان کے صحافیوں، ان کی مینجمنٹ کے لیے فکر مند ہو گیا ہوں کہ یہ فیس سیونگ کیسے کریں گے جب 4 گھنٹے کے بعد سورج طلوع ہوگا اور جب دنیا دیکھے گی کہ پنجاب جس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اس کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نکلیں گی. کراچی جس کا پورٹ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اس شہر میں موجود سندھ کا گورنر اگر کل نکلتا ہے اور پورٹ پہ لے جاتا ہے 3 4 5 ممالک کے سفیروں کو
اور وہاں کھڑا ہو کے کیمروں سے پوری دنیا کو مناظر دکھاتا ہے کہ ہم زندہ ہیں بھائی، ہمیں ہماری پورٹ باقی ہے، ہمارا شہر اسی طرح سے چل رہا ہے، کچھ ختم نہیں ہوا، کچھ برباد نہیں ہوا. اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کل نکل کے بتاتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سورج نکلنے کے بعد جب دنیا دیکھے گی کہ پاکستان الحمدللہ برقرار ہے، باقی ہے، تو یہ اپنا فیس سیونگ کس طرح سے کریں گے؟ یا تو پھر کوئی بہت شدید نوعیت کا کوئی بہت خطرناک ارادہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے مودی سرکار. میں بھارتی چینلز کو، اور آپ جو مجھے سن رہے ہیں، ہم سب بھارتی چینلز کے حوالے سے یہ تو بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ ان کا شور کرنا، تیز آواز میں بات کرنا اور خواہشات کو خبر بنانا بہت نارمل ہے. لیکن یہ شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنا سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایون کہ انہوں نے پاکستانی ہمارے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے بھی پتہ نہیں کیا کیا اطلاعات انہوں نے فراہم کر دی ہیں. ایون کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ شاید اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان چھوڑ کے جا چکا ہے. کل اگر شہباز شریف صاحب، بلکہ شاید کیا یقیناً جب وہ صبح ناشتے کے بعد اپنے آفس کے اندر بیٹھ کے دوبارہ معمول کے مطابق کام کر رہے ہوں گے، تو مجھے مودی سرکار اپنا فیس سیونگ کس طرح سے دنیا کے سامنے کرے گی. صورتحال اس وقت یہ بن گئی ہے کہ امریکہ نے جو آلریڈی کہہ چکے تھے کہ پاکستان کے سرحدی شہر لاہور میں امریکی سفر نہ کریں، وہاں موجود ہیں، وہاں سے نکلیں. اب وہ امریکہ کی جانب سے اطلاعات آ رہی ہے کہ جناب امریکی پاکستان کے جس بھی شہر میں فوراً پاکستان سے جو ہے وہ باہر آ جائے. نائب امریکی صدر صاحب جو ہیں، انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پورے اعلامیے میں پانی پھیر دیا. انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ پاک بھارت جنگ میں امریکہ اب کوئی مداخلت نہیں کرے گا. مطلب وہ بھارت نے اس وقت اپنے 40 سے زیادہ نیوز چینلز کے ذریعے ایک ایسا پروپیگنڈا پوری دنیا پر کر دیا ہے کہ وہ دنیا کو یہ گمان ہونے لگا ہے کہ واقعی شاید پاکستان ختم ہو گیا ہے، پاکستان میں سب برباد ہو گیا ہے، بھارتی فوج داخل ہو گئی ہے. مجھے اس سے بھی فکر ہے، مجھے اگر ہندوستان میں کوئی سن رہا ہے تو میں نے ابھی دکھایا کہ میرے آفس میں صبح کے 4:30 بجے ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے شاپنگ سینٹرز میں رات 11-12 بجے تک لوگ موجود تھے، ہماری پورٹ موجود ہے، ہماری ایئر اسپیس جو ہم نے بند کی تھی وہ ہم نے تمہارے اس جھوٹ کے بعد کھول دی ہے. اور اب لائیو فلائٹ ریڈار میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایئر اسپیس سے جو ہے وہ بین الاقوامی پروازیں بھی گزر رہی ہیں. تو خدا را ہمیں اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم نیو کر کے آؤ گے اور نیو کر کے سب کچھ کیپچر ہو جائے گا. پھر وہی بات، امن اور محبت اور شانتی، سکون، یہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے. لیکن حیرت انگیز طور پر تم کل اپنا فیس سیونگ کیسے کرو گے؟ تو اگر میں زندہ ہوں اور اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہوں جس کو موبائل فون کہتے ہیں، جس کے کیمرے کو یوز کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا تباہ کیا اور اپنے لوگوں کو اب کیا جواب دو گے. آداب.